بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، تمہاری باقی ساری گفتگو تو بے بنیاد ہے۔ تمہارا اصل مرض کیا ہے؟ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ دنیا کی زندگی فوری ہے، سامنے ہے، نقد ہے، اس کی مسرت جو ہے وہ بھی محسوس ہو جانے والی، اور اس کی مضرت اور تکلیف اور مصیبت جو ہے وہ بھی سامنے کی شے ہوتی ہے۔ تو آخرہ وہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے نتائج ہیں۔ تو انسان ظاہر بات ہے کہ آخرت کو ادھار سمجھتے ہوئے وہ نقد کی طرف جاتا ہے، نو نقد نہ تیرا ادھار۔ دوسرے انسان کی کمزوری ہے کہ جو شے سامنے موجود ہے اس سے گہرا تاثر لے گا۔ تم اصل میں عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو، تمہارا اصل سبب یہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ بیٹھے ہو، اسے ذہنوں سے بھی دور کر دیا ہے، وہ تمہارے اس کے نتائج جو ہے وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہتے ہی نہیں۔ یہ ہے اصل مرض۔ کہنے کو کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ جو باقی ساری باتیں جو ہیں یہ تمہارے دلائل ہیں، بہانے ہیں، اصل مرض یہ۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ انسان اکڑنے والا، اینڈنے والا، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، کیا اس کی اصل جو ہے وہ پانی کی ایک بوند نہیں ہے جو ٹپکا دی گئی تھی؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، منی کی ایک بوند جو ٹپکا دی گئی۔ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک علقہ بن گئی، ایک چیز کہ جو معلق ہو جاتی ہے، لیچ جسے ہم کہتے ہیں، اسی طرح رحم مادر کے ساتھ چمٹ کر اور وہ لٹکنے لگتی ہے، علقہ۔ فخلق فسوی، پھر اس کو اللہ نے تخلیق فرمایا، مختلف مراحل میں سے گزارا، نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور اس کے بعد اس میں ہڈیوں کا پیدا ہونا، اور پھر اس کے اوپر گوشت کے چڑھنا۔ یہ سارا کام ہم نے کیا، تو وہ انسان یہ سمجھتا بیکار کیا، بے مقصد کیا، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل جو ہے بے نتیجہ نہیں ہے، بغیر غرض و غایت کے نہیں ہے، بغیر حکمت کے نہیں۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی۔ پھر غور کرو ہماری خلاقی پر، ہم نے اسی پانی کی بوند سے، اور یہ تو بوند کہا جا رہا ہے، آج ہم جانتے ہیں مائکروسکوپک شے، سپرمیٹوزوان جو ہے مرد کا وہ بھی، اور جو ماں کی طرف سے آتا ہے، مائکروسکوپک چیزیں ہیں، ایک ایک سیل دیکھی نہیں جا سکتی، اور اس سے کیا کچھ بنا دیا اللہ نے۔ سقراط بھی وہیں سے بنا، اور بقراط بھی وہیں سے بنا، اور افلاطون بھی وہیں سے بنا، اور ارسطو بھی وہیں سے بنا، اور انبیاء بھی اسی سے وجود میں آئے، اور سب کے سب جو ہے اولیاء اللہ بھی وہیں سے بنے۔ کہاں سے بنے؟ سب وہیں سے بنے۔ پھر یہ دیکھو کہ اسی میں سے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا۔ ان کے جسمانی نظام، ان کا جو سائیکولوجیکل سٹرکچر ہے، ہر چیز کو تم دیکھو گے کہ مختلف، لیکن اسی ایک نطفے میں سے بنا آ رہا، چلا آ رہا ہے۔ فجعل منہ الزوجین، جوڑے بنا دیے، الذکر والانثی، جن میں کہ مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، یہ جو امبریولوجی سے متعلق حقائق قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، علم جنین جو ہے امبریولوجی، کہ رحم مادر میں وہ منی کی بوند اور پھر ماں کی طرف سے آنے والا ایک سیل، یہ تو دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ماں کی طرف سے بھی کوئی حصہ آتا ہے۔ یہ تو اگلی سورت جو ہے سورہ دہر کے اندر آپ کو ملے گا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے،
یعنی یہ کہ اس میں دو حصے آ کر ملتے ہیں، ایک باپ کی طرف سے سپرمیٹازوئون آتا ہے اور ایک ماں کی طرف سے اووم آتا ہے، ملتے ہیں وہ، پھر یہاں سے زائگوٹ بنا اور پھر انسان کی تخلیق شروع ہوئی۔ تو نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور یہ اس صورت اور اگلی صورت کے درمیان جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آپس میں بہنے ہیں، یہ جوڑا ہے ایک دوسرے کا، جیسے اس میں فرمایا گیا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ سورہ دہر میں، اور سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ اسی طرح جو اینڈ ہوا ہے سورہ قیامہ کا، أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، گویا کہ اسی کے ساتھ آگے سورہ دہر شروع ہو رہی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا انسان پہ ایسا بھی کوئی وقت آیا تھا کہ نہیں، کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا؟ اب منی کا لفظ جو ہے جو استعمال کیا سورہ قیامہ میں، اس کو ریپیٹ نہیں کیا، کوئی شخص بھی یہ لفظ اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا، تو فرمایا شیئا مذکور نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ ایک وقت وہ تھا اس کی تخلیق کے دوران جبکہ وہ ایک ایسی شے کی کیفیت میں تھا کہ جس کا تذکرہ بھی پسند نہیں کیا جاتا، قابل ذکر شے نہیں تھی۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے مخلوط نطفے سے بنایا ہے، ملے جلے نطفے سے بنایا ہے، مرد اور عورت کی طرف سے، دونوں طرف سے آنے والے شے سے بنایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں تو خیر بہت ہی اجمالاً ذکر ہے، سورہ حج میں اور سورہ مومنون میں بڑی تفصیل سے جو مراحل ہیں، جو اندر جنین جو ہے امبریو جو پرورش پا رہا ہے رحم مادر میں، اس کے مراحل کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس نے آنکھیں کھول دی ہیں، چکا چوندھ کر دیا۔ چنانچہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے دو بہت چوٹی کے بایولوجسٹ، ان کا میں آپ کے سامنے گواہی دے رہا ہوں، ڈاکٹر کیتھل مور، جن کی ایک بڑی کتاب جو ہے مشہور ترین دی ڈیولپنگ ہیومن ایمبریو، اور وہ دنیا میں سب سے بڑی اتھارٹی مانا جاتا ہے ایمبریولوجی پر، وہ حیران ہے۔ اس نے لیکچر دیا جا کر باقاعدہ، اور اس نے کہا ہے کہ میں حیران ہوں 1400 برس پہلے، جبکہ نہ ابھی ڈسیکشن کا فن ابھی انسان کو آتا تھا کہ باڈی کو چیر پھاڑ کر دیکھے کہ اندر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، رحم مادر میں کیا ہو رہا ہے، نہ اسی طریقے سے ابھی مائکروسکوپ نہیں تھی کہ جس سے پتہ چلے کچھ چھوٹی چیزوں کا، اور پھر یہ نقشہ ایمبریولوجی کے یہ مراحل اس قدر صحیح جو آج ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق قرآن مجید میں کیسے، اگرچہ یہ بدقسمتی ہے ان دونوں کی۔ دوسرا ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، یہ اصل میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا دنیا میں جب سے رواج چلا ہے، اس کا موجد یہ شخص ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ایسی ہے کہ مرد کا نطفہ اور عورت کا اووم وہ کہیں آ کر مل نہیں سکتے، وہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، وہاں پر وہ اووم رک جاتا ہے، لہذا اس کی شکل یہ اختیار کی گئی کہ مرد سے اس کا سپرمیٹوزوون لے لیا جائے، عورت سے ڈسیکشن کر کے آپریشن کر کے اس کا تمہارے سارے خیالات اور اعتراضات بے بنیاد ہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اگرچہ اس میں منطقی دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن قسم کھانے والے کی شخصیت، اس کا پورا وزن جو ہے اس میں موجود ہے۔ دوسرا دلیل منطقی دی گئی ہے، دلیل منطقی نفس لوامہ، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو تمہیں تمہارے برے کام پر جو ہے روکتی ہے، ٹوکتی ہے، ملامت کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، منطقی طور پر کیا انسان یہ سمجھتا کہ ہم اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں۔ اب یہ بھی جو ہے یہ اذعانی دلیل ہے، لیکن جو اس کے لیے منطقی دلیل دی گئی وہ آخر میں آئی،
الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اور کرو اپنی تخلیق پر. تم پانی کی ایک بوند تھے نا، پھر اس نے تمہیں بنایا، کیا کچھ بنایا، اسی میں سے مرد بنا دیا، اسی میں سے عورت بنا دی. کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر سکے؟ ذرا سی بھی سلامتی تباہ ہو اور سلامتی فطرت ہو، اس کا جواب فوراً آئے گا بلا پروردگار یقیناً. جب تو ہر شے پر قادر ہے، تو نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو تیرے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر سکے. دوسری بات یہ کہ انکار جو کرتا ہے بعث بعد الموت کا، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ سبب قرآن مجید نے بیان کیا دو جگہ پر. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان اصل میں چاہتا ہے، فسق و فجور کی زندگی کو جاری رکھنا چاہتا ہے، ظلم کو جاری رکھنا چاہتا ہے، ایکسپلائٹیشن کو جاری رکھنا چاہتا ہے. جو مفادات حاصل کر رہا ہے ان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. اس لیے انکار کرتا ہے کہ اگر آخرت کو مانے گا تو اپنے طرز عمل کے اوپر پھر انسان کو نظر ڈالنی پڑے گی کہ میں صحیح چل رہا ہوں یا غلط چل رہا ہوں. لہذا جڑ کاٹنے کے لیے وہ آخرت کا انکار کرتا ہے. کچھ نہیں ہوگا، کوئی زندگی نہیں. پھر اسی مرض کو دوبارہ بیان کیا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تمہاری گھٹی میں عاجلہ کی محبت پڑی ہوئی ہے. یہ دنیا نقد ہے، اس کے منافع بھی نقد، اس کے نقصانات بھی نقد، اس کی مسرتیں بھی فوری اور اس کی تکالیف بھی فوری. تم اس کی محبت کے اندر گرفتار ہو گئے ہو اور آخرت کو اس وجہ سے تم نے اوجھل کر دیا، اپنی نگاہوں سے دور کر دیا. پھر اس سورہ مبارکہ میں تین، جس کو میں نے کہا تھا تصاویر لفظی، قیامت صغریٰ کا منظر جہاں سے ہمارا یہ عالم آخرہ شروع ہوتا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. یہ تو قیامت صغریٰ کا منظر تھا. قیامت کبریٰ کا فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. جب چاند بے نور ہو جائے گا اور نگاہیں انسان کی چندھیا جائیں گی، سورج قریب آ جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. اس نظام شمسی کے اندر کوئی اتنا بڑا اختلال ہوگا، وہ ہے اصل میں الساعہ. قیامہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قیامہ میں جو چیز پیش نظر ہے وہ بعث بعد الموت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہونا، نکلنا اور میدان حشر میں پہنچ جانا. یہ قیامہ ہے. وہ جو اس دنیا کے اندر ہلاکت آئے گی اور جو سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے سوائے اس کے کہ جن کو اللہ چاہے. تیسرا نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا میدان حشر کا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تر و تازہ، کھلے ہوئے، روشن، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے یا اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے. اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے، اداس، اترے ہوئے، اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے، یقین کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو قبر کو توڑ ڈالے والا. نمبر 4 پہ آپ دیکھیے دو منظر. یہ جو ان کا تمرد تھا، ان کے اندر جو غرور تھا، تکبر تھا، اس کو بیان کیا. یسأل ایان یوم القیامہ. پوچھتا ہے کب ہوگا یہ قیامت کا دن. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسا سوال تھا ویسا ہی جواب دیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے بس سمجھ لو وہ آئے گی. نہیں، جس انداز میں سوال کیا گیا تھا اسی انداز کا جواب ہمیں ملا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اور دوسرا پھر ان کا جو تمرد کا انداز ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں آیا. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. یہ بدبخت نہ تو تصدیق کر رہے ہیں محمد کی رسالت کی، اس قرآن کے کلام اللہ ہونے کی،
اور نہ انہوں نے نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اهله يتمطى. اب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنے گھر والوں پر جو ہے وہ تو اپنا روب گاٹتا ہی ہے، لہذا وہ اپنے گھر والوں کی طرف اور اپنے اہل و عیال کی طرف جاتا اکڑتا ہوا اینٹتا ہوا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. ہلاکت ہے تیرے لیے اور پھر ہلاکت ہے تیرے لیے اور پھر ہلاکت ہے تیرے لیے اور پھر رسوائی ہے تیرے لیے. یہ ان کے تکبر اور تبرد کے نشان جو ہے وہ عمل صالح، یعنی لوازم نجات میں سے جو دوسری شرط ہے، اب اس کے بعض پہلوؤں پر بحث ہوگی. اگرچہ ایک نگاہ باز گشت اگر ڈالیں تو اب تک جو 9 اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی پہلو سے عمل صالح کا ذکر موجود ہے. سورۃ العصر میں جیسے ایمان کا لفظ ایک جامع عنوان کی حیثیت سے ہے، ایسے عمل صالح ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پھر دوسرا سبق سورہ آیہ بر کا، اس میں اس عمل صالح کے 4 گوشے نمایاں کیے گئے. ایک انسانی ہمدردی کے تحت اپنا مال خرچ کرنا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. پھر عبادات، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پھر معاملات انسانی میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. پھر حق کی علمبرداری میں صبر اور مصابرت. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو عمل صالح کی ایک تصویر اس میں آ گئی ہے، ایک مکمل انسانی شخصیت کا ہیول آ گیا ہے. پھر تیسرا سبق تھا ہمارا سورہ لقمان کا دوسرا رکوع. اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کا شکر، راستہ اس کا اختیار کرنا، اس کی پیروی کرنا جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہو. پھر نماز کا قیام، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا. پھر اس کے بعد یہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، اکڑ کر چلنا نہ ہو. پھر اس سے بھی آگے وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، چال میں میانہ روی اور آواز کو پست رکھنا. پھر سورہ حامیم و سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی پر دل کا ٹھک جانا. پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا. پھر یہ کہ اگر مخالفت ہو اور کوئی پرسیکیوشن ہو تو جواباً ایک نہایت عمدہ طرز عمل اختیار کرنا. یہ 4 اسباق جو تھے یہ تو تھے جامع. پھر ہم نے ایمان کے مباحث میں سورہ فاتحہ میں ایمان جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک شخص پہلے خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، بس میری رہنمائی فرما. اس کے بعد سورہ آل عمران میں ایمان کیسے تدریجاً پیدا ہوتا ہے اولو الالباب میں، ہوش مند لوگوں میں، سلیم العقل سلیم الفطرت میں. اور اس کے بیان کے بعد ان کے کردار کا نقشہ دکھا دیا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. حق کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، ہجرت کرنی پڑی تو کی، تکلیفیں اور ٹارچر برداشت کرنا پڑا تو کیا، اور پھر جنگ میں، میدان جنگ میں نقد ایام ہتھیلی پر رکھ کر آنا ہوا تو آئے، قتل کیا بھی، قتل ہوئے بھی. یہ ایک ایکٹیوسٹ زندگی جو ہے، انقلابی زندگی، اس کا نقشہ ہے. سورہ نور میں جو ہے اس کے برعکس ایک تعبدی عبادت گزار انسان کی زندگی، ذکر الہی کا شوق رکھنے والی زندگی.
تو اس میں فرمایا گیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. یہ بھی ایک نقشہ ہے. اور یہ دو نقشے جو ہے سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اور جو سورہ نور کی ان آیات میں آئے، ان سے در حقیقت تصویر کے دو رخ مل کر بندہ مومن کی جو شخصیت ہے اس کا ایک مکمل حیولہ سامنے لے آتے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے. اس کے بعد پھر سورہ تغابن جو ہے اس میں پہلے رکوع میں ایمان کی بحث اور دوسرے رکوع میں ایمان کے لوازم، نتائج، ثمرات، راضی برضائے رب رہنا، اطاعت ہر حال میں اللہ کے اس کے رسول کی، توکل صرف اللہ پر ہونا، اولاد اور اپنے مال و اسباب کو اور بیوی کو، ان کی محبتوں کو اپنے لیے ایک خطرے کا نشان سمجھنا. مبادا کہیں ذرا انسان غافل ہو تو ان میں سے کوئی محبت جو ہے وہ غالب آ کر اور آپ سے کوئی غلط کام کروا لے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، سمع و طاعت کی زندگی گزارنا، یہ سارا نقشہ جو ہے سورہ تغابن میں آ گیا. اس کے بعد سورہ قیامہ. تو یہ سارے نقشے عمل صالح کے ہمارے سامنے آ چکے ہیں. یہ جو تیسرا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا، اس میں عمل صالح کی بحث ایک اور ترتیب سے ہے. وہ اس طرح سمجھیے کہ انسان سب سے پہلے تو ایک انفرادی شخصیت ہے، فرد ہے، اور بالآخر ہمارا معاملہ جو اللہ کی عدالت میں ہوگا وہ بھی فرد کی حیثیت سے ہوگا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. وہاں کا محاسبہ جو ہے، حساب کتاب انفرادی ہے. اچھا، اس فرد کے بھی دو پہلو ہیں. اس فرد کی جو سیرت و کردار کا نقشہ قرآن چاہتا ہے کہ وجود میں آئے، تو ایک تو یہ کہ اس کی بنیادیں ہیں، اساسات ہیں. ایک عبارت ہے، اس کی بنیادیں، اس پر عبارت اٹھے گی. تو پہلے تو دو ایسے مقامات اس میں شامل ہیں کہ جس میں تعمیر سیرت کی اساسات کا بیان ہے. وہ ایک ہی درس ہے لیکن مقامات دو ہیں. پھر یہ کہ ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت جو وہ اخلاق حسنہ اور اس کے اندر جو بھی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی نمایاں، جس کی شخصیت جو ہے وہ واقعتاً صحیح بنیادوں پر تعمیر ہو چکی ہے. اس کا نقشہ ہمارے سامنے آئے گا سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں. پھر یہ ہے کہ یہ فرد ایک خاندان کا فرد ہوتا ہے. اس خاندان کی بنیاد پڑتی ہے شوہر اور بیوی کے باہمی تعلق سے. اس کا نظام کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا اندیشے مضمر ہیں اور کیا رول اختیار کرنا چاہیے جو خاندان کا سربراہ ہے اس کو. پھر اس سے اوپر آئے تو ایک معاشرہ ہے بڑے پیمانے پر. خاندانوں کا اجتماع جو ہے وہ معاشرہ ہے. تو خاندان کے نظام کے بعد معاشرہ. وہ سوشل ایونز کون سے ہیں جنہیں معاشرے سے ایریڈیکیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، اور وہ سوشل ویلیوز کون سی ہیں کہ جنہیں معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے. پھر اس سے آگے پھر جو اوپر کی سٹیج ہے وہ سٹیٹ ہے، ریاست. ریاست کا تصور جو ہے وہ کوئی 200-250 سال پرانا ہے. صرف اس سے پہلے لوگ حکومت کو تو جانتے تھے کہ حکومت کیا ہوتی ہے. ریاست ایک ہائپوتھیٹیکل ایک کانسیپٹ ہے، آج اس کو اچھی طریقے سے پہچانا جاتا ہے. تو ملی اصول کیا ہے، ہائیسٹ لیول پر اجتماعیت کے اصول کیا ہیں، اسلامی ریاست کے اصول کیا ہیں، یہ ہم سورۃ الحجرات کے اندر پڑھیں گے. تو یہ حصے ہیں کہ جو تیسرے حصے کے اندر یہ مقامات شامل ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. یہ سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے. اسی طریقے سے بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ مضمون ایک ہی ہے، ترتیب الٹ دی جاتی ہے. سورہ حج کے آخر میں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سورہ بقرہ میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. بات ایک ہی ہے.
وہاں رسول کا پہلے ذکر ہے، امت کا بعد میں، اور سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے شروع میں امت کا ذکر پہلے، رسول کا بعد میں۔ اسی طرح فرمایا سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورہ مائدہ میں فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، بات وہی ہے، ترتیب ذرا بدل دی ہے۔ تو اس کی آپ کو شاندار مثالیں اس درس میں ملیں گی کہ 4 آیتیں بعین ہی وہی ہیں کہ جو سورہ مومنون میں بھی آئی ہیں اور سورہ معارج میں بھی۔ اب میں پہلے ان دونوں مقامات کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اس سے بھی آپ خود بھی نوٹ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ اب دیکھیے سورہ معارج، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مامون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اب ذرا آئیے ہم سورہ مومنون کی آیات کو اصل بنیاد سمجھتے ہوئے پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس سے متعلق کورسپونڈنگ جو چیزیں آئی ہیں سورہ معارج میں ان کا حوالہ دیتے چلے جائیں گے۔ قد افلح المؤمنون، عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے فلاح پا گئے اہل ایمان۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کام نکال لے گئے، اپنی حقیقت کو برآمد کر کے پروان چڑھا لیا ان اہل ایمان نے جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ان کا دل بھی جھک رہا ہوتا ہے، ان کا وجود بھی جھک رہا ہے، وہ رکوع میں گئے ہیں تو جھک گئے ہیں اور چلے گئے ہیں سجدے میں گر گئے ہیں، جھکنے کی انتہا ہے پروسٹریشن۔ یہ جو ہے ایک ہے اندرونی جھکاؤ، قلب کا جھکاؤ، اگر وہ نہیں ہو رہا اور صرف جسم جھک رہا ہے تو وہ فقہی نماز تو ادا ہو گئی، حقیقی نماز ادا نہیں ہوئی۔ حقیقی نماز ہوگی جبکہ پورا وجود اللہ کے سامنے جھک رہا ہو، رکوع میں بھی اور سجود۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے مقابلے میں وہاں لفظی استعمال کیا گیا الا المصلین، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ یہاں مومنون کی بجائے بھی مسلین کا لفظ آیا گیا، گویا کہ مومنون اور مسلین یہ گویا کہ مترادف الفاظ۔ مومن ہے ہی وہ جو صلاۃ کی حقیقت سے آگاہ ہے اور صلاۃ کو اس معنوی انداز میں ادا کر رہا ہے، صرف ایک ظاہری اور فقہی انداز میں نہیں، جو کہ اپنی نماز پر مداومت کرتے ہیں، دائمون۔ اب دیکھیں یہ نماز کی 2 صفتیں آ گئی ایک دوسرے کے مقابل میں۔ ایک صفت نماز کی باطنی صفت ہے، خشوع،
جھکاؤ، وہ جھکاؤ رکوع اور سجود کے ساتھ ساتھ پورے وجود کا، آپ کی اصل خود ہی جھک جانی چاہیے اللہ کے سامنے۔ در حقیقت یہ ایک پروگرام ہے، اپنی شخصیت کو مضبوط کرو، اس کی تعمیر کرو اور پھر اسے اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اگر آپ کی شخصیت جو ہے اسی کے اندر تضادات ہیں، آپ اپنے جسم پر حاکم ہے ہی نہیں، تو کیا اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں؟ آپ کا وجود تو نہیں جھک رہا۔ آپ نے تو رکوع کیا لیکن آپ کی خود ہی جو ہے، آپ کی انا، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے تو سجدہ کیا ہے، لیکن یہ بھی جبکہ پوری شخصیت اپنی پوری خودی کے ساتھ، اپنی پوری انا کے ساتھ۔ ورنہ میں مثال دیتا رہا ہوں پہلے، فرض کیجئے بادشاہ کا دور ہے، کئی چھوٹے چھوٹے ابھی راجہ بھی موجود تھے، کسی جگہ کے راجہ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، وہاں کے لوگوں نے نکال باہر کیا۔ اب وہ آیا بادشاہ کے دربار میں اور یہاں وہ سر تسلیم خم کر رہا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا اپنا راج محفوظ ہو اور وہ سر تسلیم خم کرے تب تو کوئی بات ہوئی۔ جب وہ وہاں سے اس کی اپنی حکومت کا تختہ الٹ چکا تو اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو انسان پہلے اپنی خودی کو مضبوط کرے، پختہ کرے، تعمیر کرے، اور پھر اس ہمہ تن اپنے پورے وجود کو، ظاہری وجود مع باطنی وجود، اللہ کے سامنے جھکائے۔ یہ ہے گویا کہ نماز کا باطن۔ نماز کا ظاہر الذین هم علی صلاتہم دائمون، مداومت، مسلسل۔ یہ نہیں کہ گنڈے دار نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، وقت سے ہٹا کر پڑھ لی، نہیں، دائمون، دوام کا لفظ۔ اور آخر میں اس سورہ مومنون کی آیات کا بھی اختتام ہوتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور سورہ معارج کی آیات کا بھی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے۔ اور ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ جیسے کھوٹے سے جانور بندھا ہوا ایسے بندھ جاتی ہے۔ ان کے اپوائنٹمنٹس طے ہوتے ہیں تو نمازوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، ان کا سارا نظام الاوقات جو ہے وہ نمازوں کے اوقات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ محافظت۔ اب 4 مقامات آئے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تعمیر خودی کے اس پروگرام میں اول بھی نماز، آخر بھی نماز۔ یہ حصار ہے، یہ فصیل ہے جس نے اپنے اندر باقی اوصاف کو لے لیا ہے۔ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے بات شروع ہوئی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون پر بات ختم ہوئی۔ اول نماز، آخر نماز۔ یہاں بھی الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون سے بات شروع ہوئی، والذین هم علی صلاتہم یحافظون پر بات ختم ہوئی۔ یہاں بھی اول نماز، آخر نماز۔ گویا کہ فصیل جو ہے اس پورے پروگرام کی وہ نماز۔ نماز کی حقیقت کے بارے میں اگلی نشست میں کچھ مزید گفتگو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه